الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوہ گر علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین عاشقان پنجتن، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرورت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، حسنین کے نانا، مالک جنت، صاحب کوثر، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، تمامی حضرات بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، سبحان اللہ، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، شاہ شمشیر زن، شاہ شمشیر زن وہ ہے باطل شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کباں، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کباں، بے کسو دست غربت پہ لاکھوں سلام۔ میں کوئی نعت خواں نہیں ہوں، اگر شعر کی ترتیب ادھر ادھر ہو جائے تو آپ مجھے معاف فرما دیا کریں۔ آج کی یہ محفل مولا حسین کی یاد میں چھٹی محفل ہے، جس میں یہ میری آپ کے ساتھ دوسری نشست ہے، اور آج کی محفل کا عنوان ہے خاندان امام حسین کی عبقری ہستیاں، یعنی امام عالی مقام کی اصل اور نسل۔
ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لیں اور آپ عظمت مولا حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بندہ اگر گلاب کی فضیلت بیان کرے تو یہ قطعاً نہیں ثابت ہوتا کہ اس کو چمیلی سے یا چمپا سے یا سوسن سے یا نسترن سے یا یاسمن سے یا نرگس سے اسے کوئی نفرت ہے۔ گلچی کو کبھی گل سے نفرت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو پورا گلستان ہی پیارا ہے۔ لیکن یہ دستور محفل ہے کہ جب بھی کسی گل پر گفتگو ہو تو پھر وہی گل مکمل جو ہے عنوان بن جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاندان پر فخر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ انسان اپنے خاندان پر اعلیٰ نسبی پر فخر نہیں کر سکتا، لیکن اعلیٰ نسبی یہ ایسی بھی چیز نہیں کہ آپ اسے کچرے کی کنڈی میں ڈال دیں، بلکہ اعلیٰ نسبی یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو اعلیٰ نسب رکھتا ہے تو یہ اس کا خاص کرم ہے، اور اسلام میں اعلیٰ نسبی کی بھی ایک حیثیت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ قریش میں سے ہوگا، اس لیے کہ قریش اعلیٰ نسب تھے۔ وہ قریش عرب کی بات کر رہا ہوں، بنو ہاشم اور وہ جو قبیلہ عرب کا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہاشمیت جو ہے وہ ایک اعلیٰ اور افضل قبیلہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے روئے زمین پر بنو اسماعیل کو چنا، اس میں سے کنانہ کو چنا، اس میں سے میرے اللہ نے قریش کو چنا، اس میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور اس میں سے میرے اللہ نے مجھ کو چنا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ چنے ہوں میں چنا ہوا ہوں، اسی لیے حضور علیہ السلام کا ایک نام ہے مصطفیٰ، یعنی چنا ہوا، اس لیے کہ کوئی کسی کو چنتا ہے، کوئی کسی کو چنتا ہے، کوئی کسی کو چنتا ہے۔ بلبل اپنے لیے پھول کو چنتا ہے، چاند کی چاندنی لوگ اپنی آنکھوں کی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی راحت کے لیے چنتے ہیں، بلکہ یوں کہوں چاند نے چاندنی کو چنا، بلبل نے پھول کو چنا، پھول نے خوشبو کو چنا، سورج نے کرنوں کو چنا، کائنات نے حسن کو چنا، شفق نے جمال کو چنا، افق نے سرخی کو چنا، انسان نے اخلاق کو چنا، کسی نے کردار کو چنا، کسی نے ولایت کو چنا، کسی نے صداقت کو چنا، بلکہ بڑھ کر یہ کہہ دوں کہ علی نے شجاعت کو چنا، عثمان نے سخاوت کو چنا، عمر نے عدالت کو چنا، صدیق نے صداقت کو چنا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العزت جس نے کائنات کو پیدا کیا، اس نے کائنات کا حسن بنایا، سمندر کی رانائیاں اس نے بنائی، ستاروں کی انجمن اس نے سجائی، شفق کا جمال اس نے سجایا، افق کی سرخی اس نے سجائی، کھلتی ہوئی کلیاں اس کی قدرت کی شاہکار ہے، چمکتا ہوا چاند اس کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے، اتنا بڑا آسمان اس کی کبریائی کی گواہی دے رہا ہے، زمین کا فرش اس کی عظمت و بزرگی کے گن گا رہا ہے، برستا ہوا پانی اس کی وحدانیت کی صدا دے رہا ہے، بادل کی روانی اس کی عظمت و بزرگی کا پتہ دے رہی ہے، ستاروں کی وہ سریا کی انجمن اس کی عظمت و بزرگی کے گیت گا رہی ہے، قرآن کا لفظ لفظ اس کی توحید کا نغمہ پڑھ رہا ہے۔ میرے اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، یہ ایک کائنات نہیں بلکہ اس جیسی 18,000 کائنات بنائی، اس کائنات میں حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، علم والے بھی ہے، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، اہل تقوی بھی ہے، بزرگ بھی ہے، اہل بزرگی بھی ہے، ساجد بھی ہے، سجدہ بھی ہے، راکع بھی ہے، رکوع بھی ہے، خاشع بھی ہے، خشیت بھی ہے، عشق بھی ہے، عاشق بھی ہے، محبوب بھی ہے، محبت بھی ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس خدا کی نظر میں سب تھے، اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر اپنے لیے اگر کسی کو چنا تو آمنہ کے لال حسین کے نانا محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، جس کو اپنے لیے چنا
اسی لیے مرشد فرماتے ہیں مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ وہ بنانے میں وحدہ لا شریک ہے، یہ بننے میں وحدہ لا، لوگ وحدہ لا شریک پر بفر جاتے ہیں۔ یہ وحدہ لا شریک تو کلمہ ہے، میں کہتا ہوں یہ عربی ہے۔ وحدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے، لا شریک مطلب اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی بندہ کمرے میں اکیلے بیٹھا ہے تو عربی میں اس کو بھی وحدہ لا شریک اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمرے میں اکیلا ہے اور بیٹھنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو خدا بنانے میں لا شریک ہے اور یہ بننے میں لا شریک ہے۔ کون؟ مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے سب جہاں، آپ کی خاطر بنائے سب جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ یاد رکھیں حضور فرماتے میں چنے ہوئے میں چنا ہوا ہوں۔ تو انسان کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر خاندانی کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ تھوڑا سا شرما جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بڑا شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ تیرا ابا تو مولوی ہو کر جو ہے وہ MLA بن کر اس نے بیت المال کے پیسے کھا لیے، تو اگر کوئی اس کو یہ تانا دے تو اس کو کتنا عجیب لگے گا، اس کی ساری تقریریں گر جائے گی۔ میں تو اتنا متقی تھا لیکن میرے ابا نے مجھے گرا دیا۔ ٹھیک ہے، ابا بھی صحیح تھا، لیکن اگر بھائی کے اندر کوئی مسٹیک ہو کہ وہ تیرا بھائی تو ایسا ہے، ایسا تھا، ویسا تھا، تو کیا ہوگا پھر؟ وہ بھائی کی وجہ سے جو ہے سر نیچا ہو جائے گا۔ میں تو اچھا مقرر، میں تو اچھا خطیب، شیخ الحدیث، مفتی، محدث، مفسر، لیکن میرا بھائی اچھا نہیں، تو اس لیے بھائی کی وجہ سے اس کی گردن جھک جائے گی۔ بھائی بھی اچھا تھا لیکن ماں میں کوئی بدعملی تھی، تو ماں کی بدعملی تو بڑی بدترین ہوا کرتی ہے، اس لیے کوئی ماں پر تانا دے تو لوگ اس کی ماں کو تانا دیں گے، ہے بندہ بڑا اچھا، اس پر کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کی ماں کو کوئی کچھ کہے تیری ماں واقعی اگر ایسی تھی تو اس کی گردن جھک جائے گی۔ یا ماں بھی اچھی تھی لیکن نانا کوئی ایرا گہرا تھا تو اس کا سارا مشن ڈھیر ہو جائے گا، دادا کوئی ایرا گہرا تھا اس کا سارا مشن ڈھیر ہو جائے گا۔ اب یہ میں تفصیل کیا عرض کروں، میرے سامعین بہت دانشمند ہے، عقل مند ہے۔ کائنات میں کوئی بھی پیدا ہوا تو وہ عیب کے ساتھ پیدا ہوا، اور عیب کے ساتھ نہ پیدا ہوا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب بعد میں جڑ گیا۔ جیسے گلستان کے اندر گلاب کھلا تو اس کی ڈنٹھل کے اندر کانٹوں نے عیب پیدا کر دیا، جیسے مجمع میں شمع جلی تو اس کے دھوئیں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ اور شمع کا ایک عیب یہ بھی ہے کہ وہ سب کو روشنی دے کر خود پگھل جاتی ہے اور خود فنا ہو جاتی ہے، یہ شمع کا عیب ہے۔ سورج کا عیب یہ ہے کہ اس میں حرارت ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ چاند کا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر بڑے داغ ہے اور بڑے بدنما داغ ہے، بڑے دھبے ہیں۔ میں بڑی لجاجت کے ساتھ اپنے شاعروں کو کہنا چاہتا ہوں، آج سے پہلے اگر میرے محبوب کو چاند سے تشبیہ دی ہے تو آج کے بعد میرے رسول کو چاند سے تشبیہ نہ دے۔ کوئی ناجائز حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ چاند پہلی تاریخ کو نکلتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری کو نکلتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اس کے بعد 14ویں کو نکلتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن 16ویں کو نکلتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اور 28ویں کو تو نکلتا ہی نہیں، اور نکلتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن وہ میرا محبوب آمنہ کا لال ہے، خدا کی قسم وہ کبھی کچھ اور نہ ہوا، بلکہ اس کی شان یہ ہوئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر دن اس کی نئی شان ہے، ہر دن نہیں بلکہ ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ تو ہر چیز کے اندر عیب ہے۔ درختوں کا عیب یہ ہے کہ پتے خشک ہو جائیں، اس کے پھل کڑوے ہو جائیں، یاد رکھیں۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں عیب ہے، لیکن انبیاء کی ذات معصوم ہے، لیکن انبیاء کو بھی کبھی کبھی کہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے خاندان کے کسی فرد کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرم ہوئی، جھجک ہوئی۔ میں کسی نبی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ
بلکہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آدم کیسے عظیم ہے۔ آدم کی آدمیت لوگوں کو خیرات میں ملی تو لوگ شریف ہو گئے، لیکن آدم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ہمت نہ کریں گے، اس لیے کہ آپ کو ایک خیال ہوگا، خیال یہ ہوگا کہ میرا بیٹا قابل نام کا، اس نے ایک عورت کی محبت میں اپنے سگے بھائی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے بت پرستی شروع ہوئی تھی۔ یہاں بھی ایک بات قابل غور آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر سب سے پہلا جھگڑا ایک عورت کے حسن کی بنیاد پہ لڑا گیا، سب سے پہلی بت پرستی ایک عورت کے حسن کی بنیاد پر ہوئی، سب سے پہلے باپ کی نافرمانی عورت کے حسن کی بنیاد پر ہوئی، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی عورت کے حسن کی بنیاد پہ ہوئی، سب سے پہلے شریعت کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ایک عورت کے حسن کی بنیاد پر ڈالا گیا۔ کاش کہ میری قوم کے جوان سمجھتے اور وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور وہ موبائل پر یا اپنے گلی محلوں کے اندر کسی سے اپنی آنکھ نہ لڑاتے۔ آج کل کے نوجوان معاذ اللہ جہاں پر لڑکیوں کا حسن دیکھا وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، کوئی فون پر گفتگو کر رہا ہے، کوئی ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کسی پہ نظر ڈالنے سے پہلے کبھی اپنی ماں کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی بہن کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی بیٹی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اور سن لو، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، میرے بیٹو اگر تم کو کسی ناگ کے پیچھے چلنا پڑے تو تم اس کے پیچھے چل جانا، لیکن کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہ جانا، کسی عورت سے کبھی نظریں نہ لڑانا، کبھی کسی عورت سے محبت ناجائز نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ناک ڈس لے تو انسان کی جان جاتی ہے اور اگر عورت کا حسن ڈسے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ میں اپنے ان نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر وہ کہیں پر جاتے ہیں معاذ اللہ لوگوں کی فکر یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ درگاہوں پر پہنچے عرس کے اندر تو لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے بدنیتوں کی کہ وہاں عورتیں ملے گی تو ان پہ بد نظری کریں گے۔ یقیناً کچھ آپ لوگوں کی طرح اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ والوں کی محبت میں جاتے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اللہ والوں کے آستانوں پر آپ اس طرح گئے بدنیتی لے کر کے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو اس لیے گھومنے نکلتے ہیں، چل یار عورتیں ملیں گی تو دھکے دیں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو قربانی ہم بتا رہے ہیں امام علی مقام کی کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم محسوس کرو یہ اذان، یہ نماز، یہ قرآن ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے خاندان نبوت کے لوگوں کی قربانی کتنی بڑی ہے۔ اس قربانی کو بھلا دو گے تو دنیا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گی، اس لیے یاد رکھنا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے اندر تقدس پیدا کرنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جناب آدم علیہ السلام جو ہے رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن جانے میں اس لیے شرمائیں گے کہ میرا بیٹا قابل جو ہے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس نے بت پرستی کی بنیاد رکھی، اس لیے ایک بیٹے کی وجہ سے دیکھیں حضرت آدم شرما رہے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جانے سے شرمائیں گے اس لیے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ کافر تھی، اس نے ایمان نہیں لایا، اور ان کا بیٹا بھی کافر تھا۔ قرآن نے اس کو کہا لیس من اہلی۔ کل میں نے مرکز پہ سادات اور اہل بیت کی عظمت بیان کیا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک نوجوان نے کہا حضرت کیا ہم ان سادات کی بھی تعظیم کریں گے کہ جو لوگ بدعقیدہ ہو گئے ہیں، اہل سنت سے ٹوٹ گئے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اے نوح اب یہ تیرا گستاخ ہو گیا تو تیرا نہ رہا۔ تو یاد رکھیں سادات کی تعظیم اسی وقت کی جائے گی جب ان کا تعلق ان کے نانا سے ہوگا، اہل سنت و جماعت سے ہوگا، ورنہ ان کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو جو صحیح معنی میں سادات میں سے ہوگا، جو سادات ہیں وہ کبھی بدعقیدہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ہر گندگی کو دور کر دیا ہے، ہر پلیدی کو دور کر دیا ہے۔ ہاں ادھر ادھر اگر کوئی چر کر کے آیا ہو تو تب تو بدعقیدی آ جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، خیبر میں فرمایا کہ علی کی محبت جو ہے صرف اللہ حلالیوں کے دل میں دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ارے جب محبت ہونے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے تو حال ہونے کے لیے کتنا پیور ہونا شرط ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جو علم غیب کا بھی انکار کرے، حاضر و ناظر کا بھی انکار کرے، حیات النبی کا بھی انکار کرے، حسین کو باغی کہنے والوں کے اسٹیج پر جائے، یہ کیسا بیٹا ہے جو باپ کا باغی ہونا سنتا ہے؟ جو باپ کی پیور اولاد ہوگی اس کی تو آستین چڑھ جائے۔ میرے باپ کو باغی کہتا ہے، سیدوں کے باپ کا نام حسین ہے،
تو اس لیے سید کا ٹائٹل دے کے ہر جگہ نہ، بس جو سنی ہے وہ اپنا ہے، اس لیے کہ نسبتیں وہیں تک ہے جہاں تک اہل سنت ہے بس۔ اس کے بعد بہرحال عرض کر رہا تھا، جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تو آپ نے اس کو کشتی میں بھی نہیں لیا، اور آپ کی بیوی کو بھی آپ نے کشتی کے اندر جو ہے وہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھے جناب لوط علیہ السلام بھی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں، غور فرمائے، اس لیے کہ آپ کی بیوی منافق تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح جناب یعقوب علیہ السلام کا اتنا حسین و جمیل بیٹا جسے دنیا یوسف کہتی ہے، لیکن جناب یعقوب بھی رب کی بارگاہ میں جانے سے شرمائیں گے۔ اس لیے شرمائیں گے کیونکہ آپ 12 بیٹوں کے باپ تھے، 10 بیٹوں کا حال یہ تھا۔ یوسف تو ایسا تھا جسے قرآن نے صدیق کہا، یوسف تو ایسا تھا جسے قرآن نے حسین کہا، اور اتنا حسین ہے یوسف کہ اس کے قصے کو بھی قرآن نے احسن القصص کہا، یعنی حسین کا قصہ بھی حسین ہوا کرتا ہے۔ ارے نادان، جب حسین کا قصہ حسین ہوتا ہے تو حسین کا قصہ کتنا حسین ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال یہ کیوں؟ میں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے، اس کا حسن جب بے نقاب ہوگا تو کب بے نقاب ہوگا؟ جب کفن سے تیرا منہ ڈھکا جائے گا تب بے نقاب ہوگا۔ اس وقت تو تمنا کرے گا کہ کاش میں صرف زبان و دل کا حسینی نہ ہوتا، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک میں حسینیت کے رنگ میں ڈوب جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں وہ جائیں گے، جنت میں وہ جائیں گے جن کو نوجوانان جنت کی اجازت ہوگی، اور جنت پوری ملکیت ہے حسن اور حسین کی۔ وہی جائیں گے جن کی دلوں میں ان کی محبت ہوگی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور بلکہ میرے آقا نے تو یہاں بھی تک فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، جنت میں وہی جائے گا جس کو علی مرتضیٰ چٹھی دے گا، یعنی وہاں بھی رکتے چلیں گے، چٹھیاں چلے گی، اور چٹھیاں جس کو علی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا، وہی پل صراط سے پار لگے گا۔ اس کو روایت کس نے کیا؟ اس کو روایت اس نے کیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ میرے مولا علی نے کہا کہ ابو بکر میرے بھائی مسکراتے کیوں ہو؟ غور فرمائے، اس کا مطلب صدیق و ابو بکر کا تعلق اتنا اچھا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے، اور علی کے سامنے صدیق مسکراتے تھے، صدیق کے سامنے علی مسکراتے تھے۔ تو علی کا نام لے کر جن کے چہرے اترتے ہیں وہ صحابہ والا نہیں، اور ابو بکر کا نام لے کر جن کا چہرہ اترتا ہے وہ علی والا نہیں، اس لیے کہ علی والا تو وہ ہے جس کا تعلق ابو بکر سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آ رہی ہے حدیث پاک، اللہ اکبر، صدیق مسکرائے۔ مولا علی نے کہا کیوں مسکراتے ہو؟ اس لیے صدیق کہتے ہیں رات حضور نے فرمایا ابو بکر یاد رکھنا پل صراط سے سلامتی سے وہی گزرے گا جس کو علی چٹھی دے گا، اور جو پل صراط سے گزرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ علی یہ مرتضیٰ سن کر مسکرانے لگے۔ کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو صدیق کو مولا علی نے جواب دیا رات تم کو نبی نے کہا کہ جس کو علی چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا، اور مجھ سے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا۔ اس لیے جب جشن صدیق کا موقع آتا ہے تم صدیق کا جشن مناتے ہیں، اور وہ 22 جمادی الاخر ہے۔ ابو بکر کا موقع آتا ہے تو ان کے گن گاتے ہیں، اور جب خاندان نبوت کی عظمت بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جناب یعقوب کے 10 بیٹے اپنے دور میں خطا کرتے ہیں، بھائی کو کنویں میں ڈالتے ہیں، پیر سے مارتے ہیں، چند کھوٹے سکوں کے عوض یوسف صدیق کو بیچ دیتے ہیں، بعد میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خیال تو ہے کہ میرے بیٹے غلطی کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ پوری تفصیل میں چلے جائیں، لیکن کتنا بھی بڑا کارنامہ کرنے والا آدمی بیٹے سے غلطی ہو تو اس کا سر نیچے، بھائی سے ہو تو اس کا سر نیچے، بہن سے ہو تو اس کا سر نیچے، بیٹی سے ہو تو اس کا سر نیچے۔ جس کو اللہ نے بدر کی آبرو بچانے کے لیے، احد کی آبرو بچانے کے لیے، خندق کی آبرو بچانے کے لیے
خیبر کی آبرو بچانے کے لیے، قادسیہ کی آبرو بچانے کے لیے، جنگ شام، فتوحات ایران، فتوحات بیت المقدس کی آبرو بچانے کے لیے جس ایک ذات کا انتخاب کیا، بلکہ نبی کا فدیہ بننے کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا، وہ حسین ابن علی ہے۔ اب حسین کی اصل دیکھو تو اوپر آدم تک جاتے ہیں، اور نسل دیکھو تو نیچے نیچے امام مہدی تک کے معاملہ جاتا ہے۔ اوپر جس کے پہلے نمبر پر آدم جیسا شریف ہو اور جس کے آخری نمبر پر امام مہدی جیسا شریف ہو، اوپر سے نیچے تک دیکھ لو اس کے خاندان کی شرافت کا عالم کیا ہوگا۔ اب اتنے سب پر تو میں گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 1 گھنٹہ اور داستان اہل بیت یا عظمت اہل بیت کی بزرگی یہ تو اپنے بس کا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے بس کا کیا، جن کو پوری زندگیاں ملی وہ نہ کہہ سکے، اس لیے کہ حسین کے خاندان کے لیے پہلے خدا کیا کہتا ہے اس سے پوچھو، اللہ بتا، سارے خاندان تیری نگاہ کے سامنے ہے، تو سب کو دیکھ رہا ہے، مولا بتا حسین کا خاندان مطلب کیا؟ تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اے اہل بیت، قرآن جن کو اہل بیت کہے، اے اہل بیت، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی اور ناپاکی تم سے دور کر دیں گے، ایسی پاکی جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یا صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یزید کا ذکر اس سال میں نے نہیں کرنا تھا، لیکن چونکہ مجبور ہوں لوگوں کے گندے پن کے ہاتھوں کہ لوگ یزید کو امام حسین کے سامنے پیش کرتے ہیں، امام حسین کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی کا بیٹا تھا۔ ارے کردار اچھا نہ ہو تو نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آتا، اور قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہ رہا۔ نوح قابل احترام ہے، کنعان نوح کا بیٹا نہیں۔ امیر معاویہ قابل احترام ہے صحابی ہونے کی وجہ سے، یزید قابل احترام نہیں، اس لیے کہ احترام وراثت میں نہیں ہوتا بلکہ شرافت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بس اگر کہیں پر وراثت میں احترام ملتا ہے تو وہ صرف اہل بیت ہے، خاندان نبوت ہے۔ تو لوگ یزید کو کمپیئر کرتے ہیں، مقابل میں لاتے ہیں، کہا وہ پلہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی ماں کو امیر معاویہ نے اپنے پاس نہ رکھا۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق جب یزید چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں میسون کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دیا۔ یہاں میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات کہتا ہوں، یزید کی پلیدی پر صحابی کو کبھی گالی نہ دیا کرو۔ منقبت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم بے ادبی مت کیا کرو، بلکہ چپ رہا کرو، خاموش رہا کرو۔ چپ رہنے میں اپنی ایمان کی سلامتی ہے، عقیدے کی سلامتی ہے۔ بس اتنی نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس کو مقابل میں لایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، میں کہتا ہوں حسین کے گھر کے لیے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، کیا یزید کے لیے بھی کوئی قرآن کی آیت ہے؟ ارے قرآن کی آیت تو چھوڑو، آپ کوئی حدیث نہیں بتا سکتے، حدیث سے آیت ستہ کی تو چھوڑو، کوئی عام کتب میں نہیں بتا سکتے، عام کتب میں تو چھوڑو، کسی صحابی کی زبان سے اس کی تعریف نہیں بتا سکتے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ کیا یزید کی حیثیت ہے؟ نام یزید سے بھی حضور کو نفرت تھی۔ ایک گدھا پیش کیا گیا حضور کو تحفے میں، حضور نے اس گدھے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ حضور گدھوں کی بھی بولی سمجھتے ہیں، حضور سید عالم گدھوں کی بھی بولی سمجھتے ہیں۔ وہ کون گدھے ہیں جو نبی کو اردو سکھانے کا خواب دیکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا یزید۔ کہا یزید نہیں تیرا نام یافور ہوگا۔ آقا نے اس کا نام بدل دیا۔ اس لیے اور ایک بات یہ بھی کہوں،
مجھے کل بھی تکلیف ہے کہ ہم 10 روزہ یوم حسین منائیں، عشر حسین منائیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا تو 2 گھنٹے کا ہے، لوگ اس کو 10 دن تک کیسے بیان کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کربلا 2 گھنٹے کا تم کو نظر آتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ اسماعیل کا ذبیحہ تو 2 منٹ کا ہے، لیکن قرآن نے اس کو کئی صورتوں کے اندر بیان کیا، تو 2 منٹ اور 2 گھنٹے نہیں دیکھے جاتے، واقعے کی اہمیت دیکھ کر کے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ وہ تو 2 منٹ کے سوا کیا ہے؟ اور یہ کیا ہر سال وہی ہر سال بقرعید میں عیدگاہ پہ کیا بیان ہوتا ہے؟ عیدگاہ پہ کیا بیان ہوتا ہے؟ وہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو بیان ہوتی ہے، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے جانوروں پہ چھری چلاتے ہو، تو جو اسماعیل کا فدیہ بنا، اللہ اکبر، وہ اتنا قیمتی کہ ہر سال لوگوں کو عیدگاہ میں بلا کر اس فدیے کی داستان، وہ دمبا دمبا دمبا، سب دمبا دمبا کر رہے ہیں۔ ارے دمبا قیمتی نہیں ہے، وہ دمبا تو گلی کچوں میں پھرتا ہے، دمبا قیمتی نہیں، وہ قیمتی اس لیے ہو گیا، منبر پہ اس کا ذکر اس لیے آ گیا، قرآن میں اس کا ذکر اس لیے آ گیا کہ وہ محبوب اللہ کا، کون محبوب؟ جسے اسماعیل کہتے ہیں، وہ اس کا فدیہ بن گیا۔ تو اگر اسماعیل کا فدیہ ایک جانور بن جائے تو ہر سال اس کی یاد تازہ کی جائے، جو محمد الرسول اللہ کا فدیہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا۔ اس دمبے کا نسب نہیں معلوم، اس دمبے کا حسب نہیں معلوم، اس دمبے کا شہر نہیں معلوم، اس دمبے کا کریا گلی کوچہ نہیں معلوم، لیکن جس کو نبی آخر الزمان امام الانبیاء کا فدیہ بنایا، اس کے لیے قرآن میں یوں آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیہ تطہیر حسین کے خاندان کے سوا کسی کے لیے ہے تو بتاؤ۔ پھر اس کے بعد حسین کی امی کو یوں بیان کیا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تجھے گویا فاطمہ کی شکل میں کثرت اولاد عطا کی۔ اس کے بعد حسین کی امی اور ابا کو یوں بیان کیا گیا، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۔ کل میرا عنوان جو تھا ٹائم کی قلت کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا، لوگوں یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت قرآن میں نہیں، اسی لیے تو بات گول مول کر کے کر دیا، اس کو آج لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اللہ اللہ حسنین کے بابا کے لیے، حسنین کی امی کے لیے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہے عنوان ملا ہوا، بیچ میں الگ سے ایک بات آ گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتا ہے 2 دریا آپس میں ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے، کیوں؟ برزخ لا یبغیان، کیونکہ اس کے درمیان جو ہے ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے۔ اور آپ کل سن چکے، اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کو کل بتا دیا گیا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ تو ایک تفسیر حضرت امام سیوطی در منصور میں لکھتے ہیں کہ یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ مرج البحرین 2 دریا بہ رہے ہیں، تو یہ 2 دریا سے مراد کیا ہے؟ ایک سے مراد فاطمۃ الزہرا ہے، ایک سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں 2 دریا ہے، ایک دریا عصمت و طہارت کا دریا۔ اب ذرا میں اپنا عنوان کل اور آج کا دونوں مکس کر رہا ہوں، آپ کو بہت دھیان دینا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے، بہت جلدی بھی بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کل دوسرا عنوان، پھر پرسوں تیسرا عنوان، اور عنوان کے تحت لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں کہ ان کو سننا ہے، اور ہم معذرت چاہتے ہیں بارش کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کے لیے مکمل انتظام نہ کر سکے۔ جو لوگ کھڑے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کو کھڑے رہنے سے محفوظ رکھے، جو بیٹھ کر پہلے آ کر کے بیٹھ گئے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں پہلے بٹھا دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ بڑی مقبول محفلیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اپنی اولاد کو اس کے واقعات سناؤ، قصے سناؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جس حسین کو نبی کا فدیہ بنانا تھا،
جس کے ذریعے سے کار نبوت کو اختتام تک پہنچانا تھا. نبی تو نہیں ہے حسین, لیکن کار نبوت کی تکمیل جس کے ذریعے سے کروانی تھی کربلا پر, تو اس حسین کو رسول پاک کا فدیہ بنانا تھا. تو اس کو کیسے خاندان کے لیے چنا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مراج البحرین, اس کی امی کیسی ہے؟ جو حسین ہے اس کی امی کیسی ہے؟ آپ نے تو پہلے نمبر کا دادا آدم کو سنا, آخری نمبر کا بیٹا مہدی کو سنا, تو آئیے اس کی امی کیسی ہے؟ امی ایسی, قرآن کہتا ہے کہ وہ دریا ہے طہارت اور عصمت کا, طہارت اور عصمت کا دریا ہے. اور اس کا بابا جو ہے وہ ولایت کا دریا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ کریں, بہت جلدی جلدی چلنا مجبوری ہے, صرف توجہ کریں بات سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر, علی ولایت کا دریا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا مقرب وہ ولی ہوتا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ٹھوکر لگائے مردہ زندہ ہوتا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ اونٹوں کو کہیں بیٹھ جائے تو اونٹ بیٹھ جاتے, اٹھتے نہیں ہیں. ولی لوگ انہی کو کہتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لے. ولی کسے کہتے ہیں؟ بادشاہوں کو دھول چٹا دے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ بھی شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھے. ولی کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا پیکر ہو. ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کو شریعت پر دیکھ کر مصطفیٰ کا کردار یاد آئے. ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کا چہرہ دیکھ کر خدا کے جلوے یاد آئے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ہواؤں میں جن کے چراغ جلتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو بلندیوں پہ پرواز کرتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو دو قدم میں آسمان پہ جاتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو سریا کو زمین پہ لاتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ذروں کو آفتاب بناتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, جو چوروں کو ابدال بناتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اقطاب کی منزلیں سجاتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے تخیلات جہاں تک نہیں جاتے وہاں تک وہ جاتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں وہاں اولیاء کا دل جاتا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, ولی خدا کے دوستوں کو کہتے ہیں. اب ولی 1 2 3 4 5 نہیں, ولی ہزاروں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے. کروڑوں میں نہیں بلکہ پوری کائنات لے لے تو اربوں خربوں میں ہے. لیکن جو رنگ غوث الاعظم میں ہے وہ غریب نواز میں نہیں. جو غریب نواز میں ہے وہ وارث پاک میں نہیں. جو وارث پاک میں ہے شاہ برکت اللہ میں نہیں. جو شاہ برکت اللہ میں ہے اللہ اکبر صابر کلیر میں نہیں. جو صابر کلیر میں ہے محبوب الہی میں نہیں. محبوب الہی میں ہے بختیار کاکی میں نہیں. ہر ولی کا الگ الگ رنگ ہے, الگ الگ خوشبو ہے. لوگ دیکھتے ہیں اتنے ولی ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو جیسے نبوت ساری سمٹ کر ایک ذات میں جمع ہوتی ہے, یعنی اگر موسیٰ کو دیکھنا ہو, ید بیضا دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو. اگر ستاروں کی انجمن کو اللہ اکبر منتشر کرنا دیکھنا ہو تو پھر آمنہ کے لال کو دیکھو. سلیمان کی سلطنت دیکھنی ہے, آمنہ کے لال کو دیکھو. حسن یوسف کو دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھو. اور موسیٰ کا جمال جلال دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھو. نوح کی شجاعت دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھو. آدم کی سطوت دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھو. موسیٰ کا جمال دیکھنا ہے, عیسیٰ کا جمال دیکھنا ہے, آمنہ کا لال دیکھو. عزیر کی زندگی دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھو. ایوب کا صبر دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھو. یعنی ساری نبوت کی صفتیں سمٹ کر ایک ساتھ میں آتی ہے. تو کوئی ولی ایسا بھی تو ہوگا کہ جس میں ساری ولایتیں سمٹ کر کیا جائے, تو جس میں سب ولایتیں سمٹ کر آتی ہے اسی کو حسین کا بابا علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر تاجدار کربلا. یہ خاندان حسین ہے. ماں کو خدا عصمت کا دریا کہے اور باپ کو خدا ولایت کا دریا کہے. کسی کو ولی مرید کہتے ہیں, کسی کو ولی پیر کہتا ہے, کسی کو ولی عوام کہتی ہے, کسی کو ولی خواص کہتے ہیں, کسی کو ولی علماء کہتے ہیں, کسی کو ولی اصفیاء کہتے ہیں, کسی کو ولی صحابہ کہتے ہیں. لیکن حسین کا بابا وہ ولی ہے کہ رسول پاک جس کا ہاتھ پکڑ کر منبر پہ کھڑا کر کے کہے من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی مومنین کا مولا ہے. مولا 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 کا مطلب ہوتا ہے پیارا. مولا کا مطلب ہوتا ہے پیارا. مولا کا مطلب ہوتا ہے جسے دل سے چاہا جائے. مولا کا مطلب ہوتا ہے جس سے پیار کیا جائے. مولا کا مطلب ہوتا ہے جس کو آنکھ کی پتلیوں میں رکھا جائے. مولا کا مطلب ہوتا ہے جس کو مزگاہ پہ سجایا جائے. مولا کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہتھیلیوں پہ نہیں بلکہ دل کے اس گوشے میں رکھیں کہ تم مجھے دیکھو نہ دیکھو میں تمہیں دیکھا کروں. مولا وہ ہوتا ہے. اور جو مولا ہوتا ہے وہ جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے.
مولا کا مطلب ایک مددگار کے بھی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. اور آقا فرماتے ہیں علی قیامت تک کے مومنین کا مددگار ہے. تو جب قیامت تک کے مومنین کا علی مددگار ہے تو علی زندہ ہے تو مددگار ہے نا. جو زندہ نہ وہ مدد کیسے کر سکتا ہے؟ حسین کا بابا ہی ہے. حسین کا بابا ہے جسے خدا دریائے ولایت کہتا ہے. اور پھر حسین کا خاندان گویا کہ قرآن کی ان 2-3 آیتوں میں سمٹ آتا ہے. قرآن کہتے ہیں مراج البحرین، یہ اما ابا بیان ہو گئے، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اور یہ جو دریا آپس میں نہیں ملتے، ایک دوسرے سے نہیں لڑتے، ٹکراتے نہیں، تجاوز نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے درمیان جو ہے ایک پردہ ہے. برزخ ہے، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ برزخ کون ہے؟ اسی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. 3 تن ہو گئے. 3 تن بیان کر کے قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ او جھٹلانے والو، او جھٹلانے والو، او جھوٹو جھٹلانے والو، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فاطمہ کو، علی کو، نبی کو. اور تم جھٹلاتے پھرو. ہم تو قرآن میں خطبہ پڑھیں گے. اللہ جب یہ 3 جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سارے جن و انس کو کہہ رہا ہے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم تو کسی کو نہیں جھٹلائیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. جب صحابہ کے سامنے پڑھا جاتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کہتے تھے اللہ ہم تو سب کی تصدیق کرتے، جھٹلاتے نہیں. جواب دیتے تھے یہ سنت بھی ہے، ہم نہیں جھٹلاتے. پھر قرآن کہتا ہے جب یہ 3 جمع ہو جائیں تو یہ 3 نہیں رہتے، بلکہ ان 3 کے ساتھ 2 مزید ہونا لازمی ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجے کے طور پہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اس سے لال رنگ کا اور ہرے رنگ کا موتی نکلتا ہے. جو لال رنگ کا موتی ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد حسین اعظم ہے، اور جو ہرے رنگ کا موتی ہے اس سے مراد حسن مجتبی ہے. دیکھو قرآن میں اہل بیت یوں ہے. اور میں نے کل مرکز پہ آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے پیارے جب تک تو ان کے درمیان ہے اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا. ابن عباس کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی اولاد اور اہل بیت ہمارے درمیان ہے، اور جب تک کہ اہل بیت درمیان میں ہے کبھی اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نہیں فرمائے گا. تو عرض کر رہا تھا خاندان حسین جس کی امی ایسی. اب تھوڑا سا توجہ کریں، ابھی تو نانا نانی خالہ خالو سب باقی ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے نا، تو اسی لیے امی ابا کا ذکر کرنے لگا ہوں. امی ایسی ہے، کیسی ہے امی؟ امی ایسی ہے جس کو امام الانبیاء کہتا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں الشرف المعبد میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضور کے جگر کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو حسین کی امی کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں. بلکہ قاضی ایاز علیہ رحمہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، امام خفاجی نسیم الریاض میں لکھتے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ اگر حسین کی امی کو سمجھنا ہے، حسین کی امی سب کی ہے، لیکن حسین کی امی، لوگ کہاں حسین کو ناپنے تولنے چلے ہیں، کس خاندان کا شہزادہ ہے حسین؟ ابھی مولا حسین کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ حسین کی امی کیا ہے؟ مثال دیتے ہیں قاضی ایاز، اور امت کا اجماع اس پہ نقل کرتے ہیں. شفا پوری دنیا کے اندر چھپ رہی ہے، اور شرح شفا پوری دنیا میں چھپ رہی ہے، بیروت سے لے کے ہند تک، ہند سے پاک تک،
سب طرف یہ کتاب بڑی معتبر ہے، اور اس کتاب شفا شریف کو کہا گیا یہ دلوں کا شفا ہے، یہ جس گھر میں ہو اللہ اس گھر میں برکتیں نازل کرے، کیونکہ یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے یہ کتاب جس کو شفا شریف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، امت کا اجماع نقل کیا گیا کہ دیکھو حضور سید عالم کے تلووں سے، بدن سے اگر مٹی مس ہو جائے تو وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہو جائے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے۔ ارے یہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ہے بے شک، کعبہ ہے بے شک، انجمن آرا دلہن مگر۔ شعر پر معذرت چاہتا ہوں، میں نہ قرآن کا حافظ ہوں اور نہ شعر کا حافظ ہوں، اگر غلطی ہو جائے شعر میں تو لقمہ یہیں دے دینا، کبھی بعد میں اصلاح بھی کر دینا کہ کعبہ دلہن ہے، کعبہ دلہن ہے، کعبہ دلہن ہے، انجمن کعبہ دلہن انجمن آرا، اور ساری بہار دلہنوں دلہا کے گھر کی ہے۔ یہ جو کعبہ دلہن بن کے بیٹھا ہے یہ دلہن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس دلہن کا سہاگ اجڑ جائے پھر وہ دلہن نہیں کہلاتی، وہ تو بیوہ کہلاتی ہے۔ تو یہ جو دلہن کو جو بہاریں ملی ہے، سہاگ ملا ہے، وہ دولہا کے گھر سے ملا ہے۔ تو یہ دولہا کون ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے۔ کعبہ بھی دلہن ہے، قبر انور بھی دلہن ہے، لیکن دونوں دلہنوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو جو دلہن اپنے پیا کے گھر میں ہوتی ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اجماع نقل کیا گیا کعبہ دلہن ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کو خیرات مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، ورنہ یہ کعبہ کیا تھا؟ لات و حبل کا مسکن بن گیا تھا، 360 خدا سجا دیے گئے تھے، اس کو پاک کیا ہے امام الانبیاء نے، اس کی عظمت کو بحال کیا ہے امام الانبیاء نے۔ تو حضور کے جسم سے جو مٹی لگے وہ کعبے سے افضل ہو جائے، حتیٰ کہ عرش سے بھی۔ عرش کیا ہے؟ حضور علیہ السلام قدم رکھتے ہیں تو عرش کو معراج ہوتی ہے۔ اور میں اختلاف روایات پر بحث نہ کرتے ہوئے علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ، امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے، دیکھو مجھے جو روایت پسند آتی ہے میں بیان کرتا ہوں، لیکن بس شرط ہے کتاب میں ہونا چاہیے اور معتبر کتاب میں ہونا چاہیے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ جو بزرگوں نے الگ الگ بیان کیا وہ میرے سر کے تاج، میرے آقا، میرے مولا، لیکن ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، اپنی تحقیق ہے۔ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام عرش پر نالین پہن کر تشریف لے گئے۔ تو عرش کون ہے؟ حضور کی جوتیاں چومنے والے کا نام عرش ہے۔ عرش کا یہ حال ہے تو حضور کے جسم سے جو مٹی مس ہو جائے وہ کعبے سے بھی افضل اور عرش سے بھی افضل۔ اب میں سیدہ فاطمہ جو حسین کی امی ہیں ان کی فضیلت بتائیں آپ، میں کیا بیان کروں؟ اس لیے کہ الفاطمۃ بدعۃ منی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قاضی عیاض لکھ رہے ہیں کہ جو مٹی نبی سے لگے وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے، کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب میں فاطمہ کو کعبہ کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ فاطمۃ الزہرا کو عرش سے کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ عرش سے افضل تو وہ مٹی ہے جو نبی کے قدموں کو لگے، کعبے سے افضل تو وہ مٹی ہے جو نبی کے قدموں کو لگے۔ تو فاطمہ کسی مٹی کا نام نہیں ہے، آقا فرماتے بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہوا؟ میرے جگر کا، اللہ اکبر، گوشت کا ٹکڑا بھی قیمتی ہے نبی کے جسم کا، لیکن وہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ ایک بات بتاؤں، دل حاضر ہے اور اہل بیت خاندان ہے، اہل بیت کی عظمت سننے آئے تو ذرا توجہ فرمائیں۔ حضور کے جسم کو سب نے دیکھا، خون کو سب نے دیکھا، لیکن جگر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو حضور فرما رہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کے جگر کے برابر کائنات کی کوئی شے نہیں اور اس تک کسی کی نظر بھی نہیں جا سکتی۔ تو جب نظر نہیں جا سکتی، ارے اعلیٰ حضرت جیسا کہتا ہے دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں حضور علیہ السلام کی پوری عظمت انہوں نے بیان کی ایک سلام میں۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کی سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ ہر بال پہ بے حد درود، ان کے
ان کی ہر ناز و نعمت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس قدم کی، اس کفے پاں کی حرمت پہ لاکھوں سلام. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہاں جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں کہ کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. پورا سلام ہی پڑھ دوں تو پھر تقریری رہ جائے گی. سب پر بیان کیا، سب پر سلام پڑھا، لیکن جب دل پہ آئے تو وہ تحقیق کا دریا بہانے والا مجدد، وہ پانی پہ قلم اٹھائے تو پانی کو پانی پانی کر دے، وہ خاک پہ قلم اٹھائے تو خاک کو خاک میں ملا دے، وہ تیمم پہ قلم اٹھائے تو خاک کے اقسام بیان کر کے رکھ دے، وہ ستاروں کی انجمن کا حساب لگا کے پیش کرے، اس کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم جیسا یہ خراج پیش کرے کہ خدا نے ان کے قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا. ان کے لیے اللہ اکبر. حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا بزرگ ہے، قطب الارشاد ہے، وہ ان کا جنازہ جا رہا ہے. مفتی اعظم جن کو خراج پیش کرے، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرزی صدیقی جس کو کہے، قسیم جامع عرفان شہ احمد رضا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفان اے شہ احمد رضا تم ہو. وہ ہیں جن کی بارگاہ میں اہل عرب اور عجم یہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور یہ تو نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس کو عرب و عجم نے متفق علیہ طور پر 14ویں صدی کا مجدد مانا اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح افق مجددیت پر چمکتا رہا، جس نے تحقیق کے دریا یوں بہائے کہ 1200 سے زائد کتابیں لکھی. عرب کے مفتی اعظم جس سے نوٹ کا مسئلہ پوچھے وہ اتنا بڑا محقق، وہ اتنا بڑا محدث، وہ اتنا بڑا مفسر، لیکن ہونٹوں کو سلام کرتا ہے، آنکھوں کو سلام کرتا ہے، پاؤں کو سلام کرتا ہے، ہاتھوں پہ سلام بھیجتا ہے، لیکن جب دل کی بات آتی ہے تو اتنا سمجھدار بھی ناسمجھی کا اعتراف کرتا ہے. دل سمجھ سے ورا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے دل. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا جسم سمجھ میں نہ آئے، جس کا جسم سمجھ میں نہ آئے، جو چلے تو زمین پہ سایہ نہ پڑے، جو بولے اللہ کا قانون بن جائے، جس کے کپڑے کبھی میلے نہ ہو، جس کی نالین عرش تک جائے، جس کی شان میں انبیاء رطب اللسان ہو، جس کے پیچھے اقسام انبیاء نماز پڑھے، صحابہ جس کی جوتیوں کی خیرات لے، اولیاء جس کے در کے سگ کہلائیں، جو کمبل اوڑے تو قرآن نازل ہو، جو لیٹ جائے تو قرآن نازل ہو، جو بیٹھ جائے تو قرآن نازل ہو، جو تبسم ریز ہو تو وہ نجم آ جائے، جس کی زلفیں چہرے پہ آ جائے وہ لیل آ جائے، زلفیں سور جائے وہ دہا آ جائے، جو اٹھا کے کنکری پھینکنے جیسا. ارے کسی پہ کنکری پھینکنا کوئی خاص بات ہے؟ کسی پہ کنکری پھینکنا کوئی خاص بات ہے؟ لیکن میرا تمہارا پھینکنا خاص نہیں، وہ اتنا خاص ہے، وہ عبدہو ہے، وہ صرف کنکری اٹھا کے پھینکنا ہے تو کنکری پھینکنے پر بھی قرآن آتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ نبی کی شان، وہ کنکر پھینکے تو بھی قرآن آئے، وہ کنکر پھینکے تو بھی قرآن آئے، وہ پتھر پھینکے تو بھی قرآن آئے، وہ خاک اٹھا کر پھینکے تو بھی قرآن آئے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اتنا عظیم ہے وہ. جب جسم سمجھ میں نہیں آتا تو دل تو میرا اور آپ کا، دل میرا اور آپ کا، میرا اور آپ کا، مومنوں کا دل. نبی پاک فرماتے ہیں مومنوں کا دل، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو وہ دل کیا ہے؟ جو مشکات نبوت، شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ابو بکر ساتھ رہے، بچپنے سے ساتھ رہے، مزار میں بھی ساتھ ہے. اس ابو بکر کو کہا یا ابی بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا، رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو جس کا جسم کوئی نہیں سمجھ سکے اس کا دل کون سمجھے گا؟ وقت کا مجدد 1450 سال تاریخ کی ترجمانی کرتا ہے. دل سمجھ سے سوا ہے، سمجھ سے سوا ہے. میں کیا سمجھوں؟ مجدد اعظم کہتے ہیں سمجھ سے سوا ہے، محدث اعظم کہتے ہیں سمجھ سے سوا ہے، مفتی اعظم کہتے ہیں سمجھ سے سوا ہے، امام اعظم کہتے ہیں سمجھ سے سوا ہے.
صدیق اعظم کہتے سمجھ سے سوائے، فاروق اعظم کہتے سمجھ سے سوائے، کسی کے سمجھ میں آنے سے دل سمجھ سے سوا ہے، مگر یوں کہوں گنچے گنچے توجہ، اگر اردو پڑھنا آتا ہے مالیگاؤں والوں، تمہاری اردو بڑی مشہور ہے، تو آپ سمجھیں یہ مولانا نے تو آپ کے پاس نیٹ ورک، موبائل، لیپ ٹاپ کے شعر لائے تاکہ آپ جدید ٹیکنالوجی میں ڈوبے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کچھ، لیکن میں تو 100 سال پرانی اردو کہہ رہا ہوں، اگر آپ عشق میں ڈوب کر سنیں تو پتا چلے گا دل سمجھ سے سوا ہے، مگر یوں کہوں یہ سمجھ کے باہر ہے دل، گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، راز کہتے اس کو ہیں، میرا راز ان کو نہیں معلوم، ان کا راز اس کو نہیں معلوم، اس کا راز اس کو نہیں معلوم، اس کا راز اس کو نہیں معلوم، راز کہتے اس کو ہے جو کسی غیر کو پتا نہ ہو، تو امام اہل سنت کہتے ہیں یہ دل سمجھنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ گنچے راز وحدت نہیں ہے، نبی کا دل راز وحدت نہیں ہے، گنچے راز وحدت ہے، اور گنچا اس پھول کو کہتے ہیں جو بند ہوتا ہے، گنچا اس پھول کو کہتے ہیں جو بند ہوتا ہے، دیکھو توجہ کرو، بہت خاص بات پر آ گیا ہوں، حسین کی امی کیا ہے، گنچے راز وحدت پہ، کہ یہ جو نبی کا دل ہے وہ گنچے راز وحدت ہے، پھول کو گنچا کب کہتے ہیں، جب پھول کھل جاتا ہے تو اس کی ساری خوشبو بکھر جاتی ہے، لیکن جب وہ خوشبو کا راز بند ہو تو اس کو گنچا کہتے ہیں، گنچا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کا جو دل ہے وہ اللہ کا راز نہیں بلکہ راز وحدت کا، اللہ کے رازوں کا وہ گنچائے بند ہے، بند، اور اسی گنچے کو کلی کہتے ہیں، اور کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، اور نبی کہتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو سمجھ میں نہ آئے وہ حسین کی ماں ہے، جو سمجھ میں نہ آئے حسین کی ماں ہے، جو تصور میں نہ آئے حسین کی ماں ہے، جو زبان میں نہ آئے حسین کی ماں ہے، جو بیان میں نہ آئے حسین کی ماں ہے، حسین کی ماں فاطمہ ہے، کوئی لقب اس کی حیثیت کو بیان ہی نہیں کر سکتا، تو میں اخیر میں تھک کر نہیں بلکہ عاجزی سے رک کر کہتا ہوں، فاطمہ بطول، فاطمہ مریم، فاطمہ زہرا، فاطمہ عابدہ، فاطمہ زاہدہ، فاطمہ طیبہ طاہرہ، جان عصمت، لیکن سچی بات تو بس اتنی ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، بس فاطمہ، اصطلاحات ختم ہے، کوئی لغت ایجاد نہیں ہوئی جو عظمت فاطمہ بیان کر سکے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، اٹھئے اب میدان محشر کی طرف چلیے، بڑے بڑے پارساؤں کی بیٹیاں اور بیویاں جائے گی وہاں، بڑے بڑے پارساؤں کی، انبیاء کی بیویاں بیٹیاں، اولیاء کی، صحابہ کی، سب کی بیٹیاں بیویاں گزرے گی، لیکن کسی کے لیے نہیں ایسا آیا، قربان میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حیرت ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو ابو بکر صدیق بھی روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سنو سنو، صرف ایک کے لیے، دیکھو جو کام خاص کے لیے کیا جاتا ہے نا، آپ اس کو اپنی زبان میں وی آئی پی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ سب بیٹھے ہیں لیکن کوئی مقرر خصوصی ہے، سب کی چیئر الگ، جو خاص تقریر کر رہا ہے اس کی چیئر الگ، اس کا مطلب آپ نے اس کو وی آئی پی فیسیلیٹی دی ہے، مجھے انگلش بھی زیادہ نہیں آتی ہے، کئی پروناؤنسیشن میں غلطی کروں تو آپ کوئی نکتہ چینی مت کیجیے گا، اس لیے بہت سا ڈر لگتا ہے، جو میرے اہل بیت میرے آقاؤں کے عاشق ہے وہ تو سب سن کے جاتے ہیں، آرامنا صدقنا کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو تفسیریں کرتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تفسیرہ کرنے والوں کو کوئی پڑی ہاتھ نہ آئے، تو اس لیے جو ہے بات کرنے چلا ہوں، تو وی آئی پی فیسیلیٹی آپ کسی کو دیتے ہیں تو سب کو دیتے ہیں، کچھ خاص لوگوں کو دیتے ہیں، اب میں نے پہلے کہا مفہوم مخالف کبھی میری بات کا مراد مت لینا، انبیاء وی آئی پی ہے، بے شک ہے، ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ہے، صحابہ بھی وی آئی پی ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ اولیاء بھی، لیکن ان وی آئی پیز میں سب کو پلسرات سے گزرنا ہے، سب کو،
ان کی بیویوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی. اور جو گزرے گا حدیث صحیح کے مترادف، حدیث صحیح کی روشنی میں آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی. صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. آدم کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی. ہم کسی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں سمجھتے، فضیلت دینا تو دور کی بات ہے. ہم نہ رافضی ہے، نہ تفضیلی ہے، نہ خارجی ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہمارا راستہ بالکل درمیانہ راستہ ہے. فضیلت نہیں دیتے، لیکن بات جو کہنے چلا ہوں وہ یہ ہے، جو گزرے گا نفسی نفسی کہتے کہتے، لیکن ایک ذات ہوگی وہاں اس ذات کو خاص 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 اس کی فضیلت کیوں بیان کی جائے گی کہ اللہ کا منادی عرش کے نیچے سے آواز لگائے گا. لوگ کہتے ہیں اتنا چیخ چیخ کر اہل بیت کی فضیلت کیوں بولتا ہے؟ ایک دن مرے گا، چیخنے سے مر جاتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں وہی تو چاہتا ہوں، تاکہ مات حب آل محمد، ماتا شہیدہ کی خیرات مل جائے. اور یہاں نہیں چلا رہے اہل بیت والے، عرش کے نیچے بھی چلائیں گے. اور ایک چلانے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے محشر والو گردن جھکاؤ، گردنیں نیچی کرو. اور صرف گردن نیچی نہیں بلکہ آنکھوں کو بند کرو، آنکھیں بند کرو، گردن نیچی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے، پلسرات سے گزرنے والی ہے. خدا کی قسم، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے، بڑے بڑے متقی اتقا سب ہوں گے، لیکن سب کی گردن جھکی ہے کس کے نام پہ؟ اور وہ بھی کہا میدان محشر میں حسین کی امی وہ ہے جس کے نام پر اہل محشر کی گردنیں جھکتی ہے، جس کے نام پر اہل محشر کی گردن. اتنی پاک باز ہے حسین کی امی. اور ایک بات عرض کروں، ذرا توجہ کریں، حسین کسی کی طرح نہیں، حسین کا نانا کسی کی طرح نہیں، حسین کی امی کسی کی طرح نہیں، حسین کا بھائی کسی کی طرح نہیں، مولا حسین کا بابا کسی کی طرح نہیں. کیوں؟ دیکھو، توجہ کرو، غور کرو، کیا خاندان ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس کے لیے آیا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہم سب کی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی، بہت حیا کے پردے میں ان کی بات بیان کر رہا ہوں، فرماتی ہیں کہ فاطمہ بطول ہے. بطول کس کو کہتے ہیں؟ بطول کا مطلب وہ عورت جو عورتوں کی جو گندگی وغیرہ ہوتی ہے وہ اس سے نہ گزرے، اس کو بطول کہتے ہیں. اور دو ہی عورتیں ہوئے جو بطول ہے، ایک مریم اور ایک فاطمہ. سرکار عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے فاطمہ بطول ہے، لیکن توجہ کریں ذرا، فاطمہ بطول ہے. فاطمۃ الزہرا کو جو پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو پیدا ہوا. توجہ کریں، بہت خاص بات. انما یرید اللہ جن کے لیے آیا ہے، رمضان شریف کی 15 تاریخ کو 3 ہجری کو، ہجرت کا 3واں سال ہے، اور 3 ہجری کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے یہاں 15 رمضان شریف کو ظہر کی نماز کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے. فاطمۃ الزہرا ظہر کی نماز پڑھی، پہلا بچہ پیدا ہو گیا. اور جب عصر کا وقت آیا تو ماں عائشہ فرماتی ہے مجھے فاطمہ پھر مصلی پر نظر آئی. حیا کے پردے میں بتا دوں، حیا کے پردے میں، کہ جب بچہ پیدا ہو تو عورت کئی دن تک نہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتی ہے، نہ روزہ رکھنے کے قابل ہوتی ہے. لیکن غور کریں آپ، اگر عورت روزے سے ہے تو اس وقت اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں ہے تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن غور کریں، حسین کی امی وہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ظہر کی پڑھنے کے بعد، اور پیدا ہونے کے بعد عصر پڑھ لیا تو جس کی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے بچہ پیدا ہونے پر، اور بچے کی پیدائش پر جس کا روزہ نہ ٹوٹے، بچے کی پیدائش پہ جس کا روزہ نہ ٹوٹے، وہ حسین کی امی ہے. اب بتائیں کون ایسی عورت، کون ایسی عورت؟ اسی کو فاطمہ امام حسین کی امی کہتے ہیں. ابھی تو ابا کی باری نہیں آئی، ٹائم ختم ہو گیا. ابھی تو بھائی کی باری نہیں آئی، حسن مشتبہ. میں تو ان کے بیٹوں کو ہی بیان کر رہا تھا، امام زین العابدین کو، امام باقر کو،
امام جعفر کو، یہ سب ابھی باقی ہے، لیکن پھر کسی موقع پر آپ تھوڑا سا تاخیر سے آ رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا جلدی آئیں اور جلدی وقت ملے تو میں یہ چاہتا ہوں، تو آج میں نے مولا حسین کی امی اور ابا تھوڑا سا مختصر بیان کیا، انشاءاللہ کل اب جس کی امی ایسی کہ نہ نماز چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے، جس کا بابا ایسا جسے قرآن دریائے ولایت کہے، جس کو امام الانبیاء، جس کو نبیوں کا امام، مولائے کائنات کا لقب دے، جس کو امام الانبیاء اپنے کندھے پہ چڑھائے، وہ حسین کا بابا، تو جس کی اصل ایسی، اس کی نسل غوث العظم جیسی، امام مہدی جیسی، تو بیچ کی کڑی کا نام ہے امام حسین، تب وہ حسین کیسا حسین ہے۔ کل نور باغ چوک میں آپ آئیے تو میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، بس اس لالچ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھ لے اور کہے دیکھو اپنا سگ نوکری کا حق ادا کرنے کی کوشش، حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری بھی بگڑی بنے، آپ کی بگڑی بنے، لیکن یہ بھی اعلان کر دوں، بارش سے اور بادلوں سے کہہ دیں، رکنا ہو رکو، آنا ہو آؤ، ہم نے پروگرام طے کر لیا ہے، جو پروگرام جہاں طے ہے وہ وہیں ہوگا۔ او پانی، ہمیں تو نے دھمکی نہیں دینا، میں کہاں رکتا ہوں، عرش فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے، تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں، آپ لوگ دل سے اور ہم تو دل سے بھی، اور الحمدللہ نسب سے بھی، شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جس کو آنا ہے وہ آئے، جس کو نہیں آنا ہے الگ بات ہے، لیکن جو اعلانات ہو چکے ہیں کہ کون سا پروگرام کہاں ہوگا، بارش آئے تو بھی پروگرام وہی ہوگا، نہ آئے تو بھی وہی ہوگا، ہمیں اتنے بڑے مجمع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس ضرورت ہے وہ کربلا والا دیکھ لے، بس ایک نظر، اس کی امی جان دیکھ لے، اپنا بیڑا پار ہے، آپ سب آتے ہو، آپ کا استقبال ہے، اللہ حسینیت آپ کے دل میں زندہ کرے، اہل بیت کی محبت پیدا کرے، زیادہ کو بلانے کی تمنا یہ ہے، جتنے زیادہ ہوگے اتنا زیادہ پیغام کربلا عام ہوگا، ہر ایک کے دل میں وہ روشن شمع جلے گی، بہت آؤ، دوستوں کے ساتھ آؤ، احباب کے ساتھ آؤ، اللہ میری ماں اور بہنوں کو سیدہ زینب کا صدقہ عطا کرے کہ وہ دور دور سے بچوں کو لے کر پیدل آتی ہے، انشاءاللہ وہ محروم نہیں جائے گی، بی بی زہرا ان کو اپنے بیٹوں کی خیرات اتار کر ضرور دے گی، آپ کو بھی دے گی، تو ہم پانی سے کہہ دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موقع دے کہ بہت اچھے سے پروگرامات ہو، لیکن پانی کو کہہ دیتے ہیں، دیکھ پانی ہم حسینی ہیں، تو نے روک کر کربلا میں امتحان لیا اور کہا کہ ہٹو بچو، تو انہوں نے کہا ہم نہیں ہٹیں گے، کیوں؟ باطل سے ڈرنے والے ہے، آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ہم اپنے اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، لیکن بادلوں سے کہتے ہیں اگر تم کو برسنے کا موڈ ہے تو آنا چاہو آؤ، رکنا چاہو رکو، ہم کربلا والے ہیں، نہ پانی کے رکنے پر ہٹتے ہیں اور نہ پانی کے آنے پر ہٹتے ہیں، ڈٹنا ہمارا مسلک اور مشرب ہے، جتنے بیٹھیں گے بیٹھیں گے، جتنے سنیں گے سنیں گے، بس مائک والے بھیا سے یہ ہے کہ وہ ساتھ نہ چھوڑے، کیونکہ جب بارش آتی ہے تو سب سے پہلے مائک والے کو اپنی مائک کی پڑی ہوتی ہے، ارے حسین کے نام پہ خراب کر، اللہ اس سے بہتر دے گا، ہاں تو تم ساتھ نہیں چھوڑنا بھیا، بس اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور یہ اعلان اپنے دلوں پہ نقش کریں کہ 18، 19 اور 20 کو کیا ہے، وادی نور آزاد میدان کا، ابھی میرے ساتھی مجھے بتا رہے تھے کل کہ یونیورسٹی کہاں کی ہے، وہ جہاں سے 500 لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ بہت بڑی یونیورسٹی بہت بڑی تنظیم ہے، وہ جو افراد کا سلیکشن کرتی ہے، اس نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو 7ویں مرتبہ 5ویں جو ہے وہ 500 لوگوں میں شمار کیا، اور یہ جملہ لکھا کہ بمبئی آزاد میدان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ ان لوگوں نے لکھا، اس ادارے والوں نے لکھا، تو وہ اعتراف کر رہے ہیں
تو ہمیں کیا جاتا ہے؟ تو ہم اس اجتماع کا حصہ بننے کے لیے قربانی دیں گے 18 19 20 کو اجتماع، 18 کو عورتوں کے لیے، 19 20 مردوں کے لیے، یعنی 18 کی رات میں حسینیوں کا یہ قافلہ کدھر جائے گا انشاءاللہ؟ وادی نور جائے گا، نور کی خیرات لینے کے لیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔